اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو اور بہن بھائیو، السلام علیکم۔ تحفہ عالی مدد۔ آج جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ نے اللہ پاک کے دین کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کو بت پرستی چھوڑنے پر کہتے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا کہتے، تو وہ لوگ آپ کو اذیتیں دیتے، مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور تین دن آپ بے ہوش پڑے رہتے، آپ کے کانوں سے خون جاری ہو جاتا۔ دوبارہ جب آپ کو ہوش آتا تو آپ دوبارہ اللہ پاک کے دین کی طرف ان کو بلاتے۔ اسی طرح 300 سال گزر گئے لیکن وہ لوگ اللہ پاک کے دین کی طرف نہیں آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن فجر کے بعد ان کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو 7ویں آسمان سے 3 فرشتوں کا گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی ان لوگوں کو مزید مہلت دے دیں۔ اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں کی، 300 سال مزید تبلیغ کی، چند لوگ آپ کے دین پر آئے لیکن اکثریت آپ کے خلاف رہی۔ انہوں نے آپ کو اذیتیں دی، مختلف طریقے سے تکلیفیں دی۔ جب 600 سال گزر گئے تو آپ نے دوبارہ ظہر کا ٹائم تھا، نماز کے بعد ان کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو 6 آسمان سے 3 فرشتوں کا گروہ پھر آپ کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ان کو مزید مہلت دے دیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، مزید 300 سال آپ نے تبلیغ کی، 900 سال گزر گئے لیکن وہ لوگ آپ کو اسی طرح تکلیفیں دیتے رہے، مارتے رہے، پیٹتے رہے، اللہ پاک کے دین کی طرف نہیں آئے۔ چند لوگ آپ کے ساتھ ملے، اللہ پاک کی وحدانیت پہ انہوں نے یقین کیا اور اللہ پاک کی عبادت کرتے تھے۔ باقی بت پرست، آتش پرست، کافر قسم کے لوگ تھے جو دوسرے طریقوں سے عبادت کرتے تھے، اللہ پاک کو وحدہ لا شریک نہیں جانتے تھے۔ تو آپ نے 900 سال بعد ان کے لیے بد دعا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ پہ وحی آئی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں سے کہیں کہ آپ کھجوریں کھائیں اور ان کی جو گٹھلیاں ہیں وہ زمین میں بو دیں۔ جب وہ درخت بنے گی، ان پر پھل آئے گا تو آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، لوگوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ درخت جوان ہو گئے، ان پر پھل آیا تو وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، جیسا آپ نے کہا تھا ہم نے ویسا ہی کیا، اب اللہ سے دعا کریں کہ ان لوگوں پر عذاب آئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک کی ذات نے کہا کہ اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہیں کہ یہ پھل کھا لیں اور ان کی گٹلیاں دوبارہ زمین میں بو دیں، وہی عمل دہرائیں۔ تو ان میں جو لوگ 1/3 تھے وہ آپ پر ایمان پر رہے، 2/3 آپ پر ایمان پہ رہے اور 1/3 جو ہے وہ مرتد ہو گئے۔ جب وہ بدل گئے تو جو لوگ آپ پر ایمان پر رہے انہوں نے جا کے گٹھلیاں دوبارہ بو دیں۔ جب درخت جوان ہوئے، پھل لے کر آپ کے پاس آئے، آپ نے پھر اللہ پاک سے دعا کی تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہیں کہ یہ پھل دوبارہ کھا لیں اور ان کی گٹھلیاں جو ہیں وہ دوبارہ زمین میں بو دیں۔ جب درخت جوان ہوں گے، پھل آئے گا تو ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ جو 1/3 لوگ تھے وہ آپ پر ایمان پر رہے اور 1/3 مزید مرتد ہو گئے۔ جو آپ پر ایمان پر رہے انہوں نے دوبارہ وہی عمل دہرایا اور جب درخت جوان ہوئے، ان پر پھل آیا، وہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اب اللہ سے دعا کریں کہ اب ان لوگوں کہ جو لوگ ہمیں اذیتیں دیتے ہیں، ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں، ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ اگر اب عذاب نازل نہ ہوا تو ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے نفس گمراہ نہ ہو جائیں، ہم منافقت کی موت نہ مر جائیں۔ تو اللہ پاک کی ذات کے آگے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو قلیل تعداد ہے جن کا امان مجھ پر بھی ہے اور آپ پر بھی، اب ان کی دعا ہے کہ ان لوگوں پر جو ظالم ہیں ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے نبی، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی دعا قبول کی، ان لوگوں سے کہیں کہ فکر نہ کریں تو آپ کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو آپ پر ایمان لائے تھے ان کو کہا کہ کشتی تیار کریں۔
جب کشتی تیار ہونا شروع ہوئی تو اس علاقے میں ایک بڑھیا رہا کرتی تھی جس کو اللہ تعالیٰ کے نبی پر بہت ایمان تھا، اللہ پر بہت ایمان تھا۔ اس نے گٹھڑی اٹھانی اور روزانہ اللہ کے نبی کے پاس آنا کہ اللہ کے نبی کب عذاب آئے گا؟ تو اللہ پاک کے نبی نے کہنا کہ آپ واپس چلے جاؤ، جب عذاب آئے گا میں بلا لوں گا۔ وہ عورت واپس چلی گئی، عذاب آیا، گزر گیا، مصلحت کے تحت اس کو نہ بلایا گیا، کہ اللہ پاک کی مصلحت تھی اس کام میں، اس کو نہ بلایا گیا۔ جب عذاب گزر گیا تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ میں نے تو اس بڑھیا کو نہیں بلایا، میں اس کا حال دیکھوں کہ کیا حال ہے۔ جب آپ اس کی جھونپڑی میں گئے تو اس بڑھیا کو آواز دی تو اس نے اپنی گٹھڑی ہٹائی اور کہا کہ اللہ کے نبی عذاب آ گیا ہے، میں آ جاؤں؟ تو آپ نے کہا کہ عذاب آ کے گزر گیا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ اس نے کہا یار اللہ کے نبی، معمولی سی بارش ہوئی تھی اور تو میں نے پانی نہیں دیکھا۔ تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ میرے نبی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بلاؤں گا، تو میں نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا ہے، لیکن اس عورت کا مجھ پر اور آپ پر ایمان بہت کامل تھا، میں نے اس پر عذاب بھی نہیں آنے دیا اور اس کو بچا بھی لیا ہے، آپ کا وعدہ بھی سچا ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، جن لوگوں کا ایمان اللہ پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کی حجت پر ہوتا ہے، اللہ پاک ہر حال میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے بہتر سے بہتر ویڈیو کے لیے۔ خدا حافظ۔